بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 119۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مشافہہ، مکاتبہ اور مناولہ کی بحث، یعنی حدیث کو بیان کرنے اور حدیث کو اخذ کرنے کے جو طریقے ہیں مختلف، اس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تحمل حدیث اور ادائے حدیث کے جو مختلف طریقے ہیں اس کا ذکر چل رہا تھا۔ تو کچھ کا ذکر پہلے ہو چکا، جن میں سماع من لفظ الشیخ اور عرض علی الشیخ ان کی قسمیں ہو چکی۔ اس کے علاوہ انبأنی کا ذکر بھی ہو چکا۔ آج کے سبق میں ہم شافہنی اور کتب الیہ یا ناولنی اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَأَطْلَقُ الْمُشَافَهَةَ فِي الْإِجَازَةِ المتلفظ بها تجوزا وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط۔ علماء کرام نے مشافہہ کا اطلاق کیا ہے اجازت میں جس کا تلفظ کیا گیا ہو مجازن، اور اسی طرح مکاتبہ کا بھی اطلاق کیا ہے اس اجازت کے بارے میں جو لکھی ہوئی ہو۔ اور یہ دونوں الفاظ شافہنی اور کتب الیہ متاخرین کے عبارتوں میں بہت زیادہ موجود ہے، بخلاف متقدمین وہ اس کا اطلاق کرتے ہیں اس صورت میں جب شیخ ایک حدیث اپنے طالب کو لکھ کر دے، برابر ہے کہ اس کی روایت کی اجازت دے رہے ہوں یا نہ دے رہے ہوں۔ لا فیما اذا کتب الیہ بالاجازت فقط، اس صورت میں صرف اس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا کہ صرف اجازت جب اس کی طرف لکھتے تھے، یعنی جب اجازت اس کو دیتے تھے تو اس کے لیے کتبہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی شاگرد اپنے استاد سے حدیث بیان کرتا ہے تو کبھی کبھی وہ لفظ استعمال کرتا ہے شافہنی۔ اب شافہنی کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بالمشافہہ اس سے ملاقات ہوئی، لیکن شافہنی کا اطلاق بھی اجازت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شافہنی کا مطلب اجازنی، اس نے مجھے اجازت، اور یہ اس کا مجازی معنی ہے، لیکن یہ مجازی معنی پھر یہ اصطلاح اس پر بن جائے گی، لہٰذا یہ شافہنی اجازت کے بارے میں ہوگا۔ اسی طرح کتب الیہ، اب کتب الیہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے ایک حدیث میری طرف لکھ کر بھیجی۔ اس میں اجازت پر یہ محمول لغت کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اصطلاح ہے اس پر کہ کتب الیہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اجازت دی، تو لہٰذا یہ اجازت پر محمول ہوگا۔ البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تھوڑا سا فرق بیان کرتے ہیں کہ متاخرین کے ہاں تو یہ اجازت کے معنی میں ہے، متقدمین کے ہاں یہ اجازت کے بارے میں نہیں ہے۔ متقدمین جب کوئی صرف کسی کو حدیث لکھ کر دیتے تھے تو اس کا مطلب ان کو صرف یہ بتانا ہوتا تھا کہ یہ حدیث ہے، اس کی اجازت مقصود نہیں ہوتی تھی، اور جب وہ اجازت دیتے تھے تو اس کے لیے کتب الیہ یعنی اس کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ شیخ ابراہیم اللاہم نے اپنی شرح میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو مجازن اجازت کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، یہ حاکم اور ان کے شاگرد ابو نعیم اصفہانی اس طرح کرتے ہیں، اور یہ 4ویں صدی میں اور 5ویں صدی کی ابتدا میں اس کا استعمال ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگا۔ حالانکہ جمہور یعنی اس کے علاوہ کی طرف ہے، مطلب یہ بعض حضرات کا یہ مسلک ہے۔ تیسری قسم مناولہ ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَاشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ الرِّوَایَةِ بِالْمُنَاوَلَةِ اقْتِرَانَهَا بِالْإِذْنِ بِالرِّوَایَةِ وَهِيَ إِذَا حَصَلَ هَذَا الشَّرْطُ أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْیِینِ وَالتَّشْخِیصِ۔ فرماتے ہیں وَاشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ الرِّوَایَةِ بِالْمُنَاوَلَةِ اقْتِرَانَهَا بِالْإِذْنِ بِالرِّوَایَةِ وَهِيَ إِذَا حَصَلَ هَذَا الشَّرْطُ أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْیِینِ وَالتَّشْخِیصِ۔ علماء کرام نے روایت بالمناولہ کی صحت کے لیے شرط لگائی ہے کہ اس میں اجازت بھی شامل ہو، اور
اگر مناولہ کے ساتھ اجازت بھی شامل ہو تو پھر اجازات کے جو انواع ہیں ان میں سب سے بلند قسم یہ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں تعین و تشخیص ہو جائے گی۔ مناولہ کی صورت کیا ہوتی ہے؟ صورت یہ ہوتی ہے کہ شیخ اپنی اصل نسخہ یا جو قائم مقام اصل ہے طالب علم کو دے دے، اور یا جو طالب علم ہوتا ہے وہ استاد کا اصل شیخ کے سامنے حاضر کرے، اور دونوں صورتوں میں استاد اس کو کہے حاضہ روایتی عن فلان، یہ میری فلاں کے سے روایات ہے، تم اس کو روایت کرو۔ اور مناولے کے لیے شرط یہ ہے کہ استاد طالب علم کو وہ کتاب پر قدرت بھی دے، ایمکنہ منہ، اس کی قدرت بھی دے، یا تو تملیک کے طور پر کہ اس نسخہ کو مالک بنا دے اس کو، اور یا عاریتاً دے دے تاکہ وہ اس سے نقل کرے اور اس کا مقابلہ کرے۔ ورنہ اگر صرف اس کو دے دے اور فوراً پھر واپس لے لے تو اس میں پھر کوئی زیادہ خصوصیت اس صورت کی نہیں ہوگی اجازت معینہ پر۔ اور اجازت معینہ یہ ہے کہ شیخ کسی کتاب میں معین کی روایت کی اجازت دے اور اس کے لیے جو روایت کی کیفیت ہے وہ بھی متعین کرے۔ اور جب مناولہ اذن سے خالی ہو تو پھر جمہور کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہوگا، اور جن علماء کرام نے اس کو معتبر قرار دیا وہ اس طرف گئے ہیں کہ جب استاد وہ نسخہ اس کو دے دے تو یہ اس طرح ہے جیسے دور سے اس کو کتاب ارسال کرے، ایک شہر سے دوسرے شہر۔ تو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ارسال کرنا یہ اجازت کے قائم مقام تھا، تو اسی طرح ہاتھ سے اس کو دینا یہ بھی اجازت کے قائم مقام ہو۔ مناولہ کی بحث چل رہی ہے۔ مناولہ اس کو کہتے ہیں کہ استاذ اپنا نسخہ دے دے طالب علم کو، یا اس کا ایک فوٹو سٹیٹ دے دے، یعنی اس کے جو اس سے نقل شدہ نسخہ ہے وہ دے دے، یا طالب علم پہلے سے اپنا ایک نسخہ تیار کرے استاد کی کتاب کا اور پھر وہ استاد کے ہاتھوں سے وصول کر لے، تو اس کو کہتے ہیں مناولہ۔ تو مناولے کے لیے شرط حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ یہ قرار دی کہ صرف اس کو دے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اس کو اجازت بھی دے کہ میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے، تو پھر آگے طالب علم اس کو اپنے شیخ کی طرف سے نقل کر سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے پھر فرمایا کہ اگر مناولہ کے ساتھ اجازت حاصل ہو جائے تو پھر یہ جو اجازت حدیث کے انواع ہیں ان میں سب سے اچھی نوع ہوگی، سب سے عرفہ نوع ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام جو اجازات ہے اس میں تو یہ کافی ہے کہ استاد اپنے طالب علم کو کہے کہ میری جو مرویات ہے اس کی آپ کو اجازت ہے، اور لیکن مناولہ میں ساتھ وہ نسخہ بھی دے رہا ہے تو لہٰذا یہ اعلیٰ درجہ ہوگا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر مناولہ میں اجازت نہ ہو تو پھر جمہور کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک معتبر ہے لیکن جمہور کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ جمہور کے نزدیک تو وہ مناولہ اس طرح ہوگا کہ کوئی شاید اس کو وقتی طور پر کتاب دے رہے کہ تاکہ اس کی حفاظت کرے، بعد میں آپ سے لے لوں گا، تو یا اس کو دے رہا ہے کہ وہ اس کو پڑھے، اس سے واعظ و نصیحت حاصل کرے، یا اس طور پر وہ اس کو دے گا، اس طور پر نہیں کہ وہ آگے اس سے روایت بھی کرے۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ معتبر ہے، اور انہوں نے اس سے دلیل لی ہے کہ جب استاد اپنا نسخہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دے ڈاکیہ کے ذریعے سے تو وہ اجازت شمار ہوتی ہے، تو جو اپنے ہاتھ سے دے تو یہ تو بدرجہ اولا شمار ہونا چاہیے چاہے اس کو اجازت نہ دی ہو۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ مزید اس کے بارے میں مسالک بیان کر رہے ہیں۔ وقد ذهب الى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة، مطلق کتابت کے صحت کی طرف ایک جماعت گئی ہے۔ یعنی بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی محدث ایک حدیث دوسری کی طرف لکھ کر بھیجے، چاہے اس کو اجازت نہ بھی ہو تو بھی وہ اجازت شمار ہوگی، ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرینة، گویا ان علماء کرام نے قرینہ کو کافی سمجھا، اور جب ایک استاد ایک حدیث کا ذخیرہ دوسری کی طرف بھیج رہا ہے تو ظاہر ہے یہ بھیجنا ایک اس طرف توجہ ہے اور خاص اہتمام ہے، لہٰذا یہ اجازت پر محمول کرتے ہیں۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ میرے لیے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق واضح نہیں ہوا۔ یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ خود گویا ان کا رجحان اس طرف ہے کہ جو مناولہ اجازت سے خالی ہو تو وہ بھی اجازت شمار ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں نظر آیا کہ شیخ اپنے ہاتھ سے طالب علم کو کتاب دے یا اپنی کتاب ان کو ارسال کر دے ایک جگہ سے دوسری جگہ، جب دونوں یعنی اذن سے خالی ہو
تو مطلب دونوں اجازت میں شمار ہونی چاہیے۔ لیکن بعض علماء کرام نے اس میں فرق بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھیج رہا ہو تو اس میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے دینا جو ہوتا ہے اس میں زیادہ اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ سے جو دینا ہوتا ہے مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ حفاظت کے لیے دے رہا ہو، یا واعظ و نصیحت کے استفادے کے لیے لے رہا ہو، یا تبرک کے طور پر دے رہا ہو، یا مثلا وہ وقتی ضرورت کے لیے دے رہا ہو اور پھر وہ واپس لیں گے۔ تو اس طرح مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے مشافہہ، مکاتبہ اور مناولہ کے طریقوں کی بحث کی۔ مشافہہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ شافہانی مطلب مجھے اجازت دی، اور مکاتبہ اس کو کہتے ہیں کہ میری طرف لکھ کر بھیجا، اور مناولہ اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ سے اپنا نسخہ استاد کا طالب علم کو دینا۔ ان طریقوں سے جو صدر اول ہے، صدر ثانی ہے اور تیسری صدی ہے، ان کے جو طرز اسباق ہے ان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں اسباق کس طریقے سے پڑھائے جاتے تھے، طالب علم استاد سے کس طرح پڑھتا تھا، استاد طالب علم کو کس طریقے سے پڑھاتے تھے۔ تو کبھی استاد پڑھ کے سناتا تھا، کبھی طالب علم وہ نسخہ لے کر استاد کے سامنے سناتا تھا، اور کبھی مشافہہ یعنی اجازت کے طور پر اس کے لیے مشافہہ کا استعمال ہوتا تھا، اور کبھی ارسال کرنے کے طریقے پر ہوتا تھا، اور کبھی مناولہ کے طریقے پر ہوتا تھا، اپنا نسخہ دیتے تھے اور اس سے ساتھ اجازت بھی دے دیتے۔